بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ہو گیا مذہبی پہلو. دوسرا ہے اس کا کلچرل پہلو، سوئیاں کھانا. اب سوئیاں جو کھانا ہے وہ سوئیاں کھانا عید کا پاکستان یا مثلا انڈیا کا کلچر ہے. وہ مثلا عربوں کا تو کلچر نہیں ہے کہ وہ بھی سوئیاں کھائیں گے. تو سوال یہ کہ کیا ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اچھی بات ہے. جب آپ اطعام المومنین کا ایک الگ ثواب ہے کہ آپ مومنین کو کھانا کھلائیے. عید کے دن ہے تو اس کی الگ سے برکت ہے، تو وہ بہت اچھی بات ہے. بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ ایک دوسرے سے ملیں، بات کریں، ایک دوسرے کے گھر آئے جائیں، تحفے تحائف سب اپنے مقام پر انہی لمیٹیشنز کے ساتھ اور انہی باؤنڈریز کے ساتھ. ہمارے یہاں پر ایک دعا ہے کہ جو پڑھنا مستحب ہے، اور وہ دعا پڑھنا مستحب ہے. اور ساتھ میں خود عید کی نماز میں فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ مستحب ہے کہ سورہ والشمس کی تلاوت کی جائے اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی جائے. اچھا، اس میں دونوں میں ایک سیم میسج ہے دونوں سوروں میں. شاید اسے اللہ نے تکرار اسی لیے کیا ہے کہ تم عید کے دن یہ خاص دہراؤ. اور سورہ والشمس میں تو خاص طور پر 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، یعنی 11 قسمیں. یعنی قرآن کریم میں لا ریب فیہ، کوئی شک ہی نہیں اس کتاب میں، تو اسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا، مجھ جیسا گناہگار انسان بھی آپ سے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کہے تو آپ بھی ذرا سوچنے مجبور ہو جائیں گے، یار 11 قسمیں کھا رہے ہیں مولانا صاحب، کیا بات ہے. اب خالی یہاں پر کوئی عام انسان قسم نہیں کھا رہا، رب العالمین ہے جو قسم کھا رہا ہے. اور رب العالمین قسم کھا کے 11، اور اس میں زمین و آسمان سب اللہ نے ملا دیا. یعنی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. جو ہماری ابھی ستاروں پر سب آسمانوں پر بات ہو رہی تھی. والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. والنهار اذا جلاها، دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے. واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم. ونفس وما سواها، نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. فالهمها فجورها وتقواها، اس نفس میں فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اب انسان کا پھر آگے فرمایا قد افلح من زکاها، یہ میسج ہے ان 11 قسموں کے بعد. قد افلح من زکا. دیکھو عید کے دن یاد رکھو، کامیاب صرف وہ ہوگا کہ جس کا نفس پاک ہوگا. یہ بنیادی ترین میسج ہے، پورے رمضان المبارک کا خلاصہ ہے یہ. اور جو پورے رمضان المبارک کا خلاصہ، ساتھ میں وہ جو فطرانہ دینا بھی، جس کی جو تاکید ہے اور جو واجب ہے دینا، وہ بھی اسی طریقے سے. اس میں بھی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس فطرے کو ادا کر کے، چونکہ اب تک آپ کا اللہ سے تعلق تھا، آپ روزہ رکھ رہے تھے، فطرے کو ادا کر کے رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی ضمانت آپ لے رہے ہیں. یعنی میں جوانوں کے لیے مثال دے دوں، جوانوں کے لیے مثال دوں، جیسے کبھی ہوتا ہے نا، آپ کمپیوٹر میں پورا پروجیکٹ کرتے ہیں، 3 گھنٹے تک آپ نے محنت کی، آخر میں کیا ضروری ہے؟ یہ کنٹرول ایس ضروری ہے سیو کرنے کے لیے اسے، ورنہ تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی. تو یہ جو روزے رکھے ہیں آپ نے، عبادتیں کی ہیں، رمضان اچھی طرح سے گزارا ہے، پھر آپ جائیے کسی غریب کی مدد کیجئے فطرے کی صورت میں. یہ اس روزے کا کنٹرول ایس ہے. یہ سارے روزے وہاں پر ایکسیپٹ ہو جائیں گے اور قبول ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، جس کا نفس پاک ہے. فطرے کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہ کہ فقہ جعفریہ میں 130 روپے اس وقت معین ہے، چونکہ فقہ حنفی میں غالباً اس طرح سے ہے کہ تقریباً 2 کلو کے برابر گندم 2.25 کلو کے برابر ہے، اور فقہ جعفریہ میں 3 کلو کے برابر. تو اس میں اس وجہ سے تھوڑا سا فرق آ رہا ہے رقم میں. میں صرف ایک سوال پوچھتی ہوں، زیبا نے اتنے سارے کویشچنز کرنے ہیں، میں نے صرف ایک ہی فطرہ اتنا کم ہے، اس کی کیا مصلحت ہے اس کے پیچھے؟ مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اچھا 3 کلو ہے، 3 کلو ہے، اور وہ پر ہیڈ ہے. یعنی مثال کے طور پر فیملی ممبرز اگر 10 ہیں تو وہ سب پر انڈیویجول، ایک فیملی کا 130 نہیں ہے، ایک شخص کا وہ ہے فیکس. اچھا، اس میں تو اچھا مارجن دیا ہے نا کہ مختلف چیزوں کے حساب سے مختلف فطرانے دیے جا سکتے ہیں، اور فطرانے بھی دیے جا سکتے ہیں. اور بلکہ یہ بھی کئی علماء نے لکھا ہے کہ کھجور کا دینا، کہ جو ایک مہنگی غذا ہے، وہ زیادہ تاکید ہے. اچھا، کھجور کی قیمت ہے یا چاول کی قیمت ہے، وہ چونکہ مختلف شہروں میں الگ الگ ہوگی، تو میں اس کا کرائٹیریا بتلا دوں کہ 3 کلو. اب آپ کے شہر میں 3 کلو کا جو بھی قیمت ہے تو وہ کھجور کی، اور اگر کوئی اس سے بڑھ کے عطا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی پابندی نہیں نا. وہ ایک مرتبہ ہوتا ہے ریکمنڈیشن. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی اس وقت کہے کہ رمضان المبارک کے روزے 29 یا 30 کیوں ہیں، تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، تو یہ رمضان کے روزے نہیں بڑھ سکتے. آپ سنت مستحب روزے بڑھا دیں، اتنا تو فرض ہے ہی ہے.
یعنی مثال کے طور پر یہ کہ باقی آپ جتنا روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیے, یہ ہو جاتا ہے. کم از کم آپ کو 2.5% تو ایک مرتبہ آپ 10 دیں یا 15 دیں, یہ تو پھر ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ لازمی نصاب ہوتا ہے جناب اتنا آپ نے پڑھنا ہے. یعنی مثال کے طور پر پاس اگر آپ نے کرنا ہے ایگزام تو آپ کے لیے 40% مارکس لانا ضروری ہے. اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے ہر ایک نے. اب اگر کوئی 60 لا رہا ہے تو اس میں کوئی بری بات تھوڑی, اچھی بات ہے. کوئی 100 کر رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور ساتھ یعنی اس لوگوں کی تھوڑا سا ان کو انسینٹیو مل جائے. جو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور تشریف لائے اپنی ایک زوجہ کے پاس, ایک گوشت دیا, انہوں نے کہا کہ تقسیم کر دو اسے. تو جب کچھ دیر بعد آئے تو پوچھا کہ کیا تقسیم کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دے دیا ہے, کچھ رہ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو دے دیا ہے در حقیقت وہ رہ گیا ہے. غور ہمارے اس جملے پر, یعنی جو دے دیا ہے وہی اصل میں اللہ کے پاس باقی رہ گیا ہے. تو آپ جب ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, قرآن میں جو کچھ تمہارے پاس ہے تو وہ ختم ہو جائے گا, اللہ کے پاس جو ہے نا وہ باقی رہ جائے گا. اسی لیے امام زین العابدین السلام جب صدقہ دیتے تھے تو جو اس کے غریب کے ہاتھ کو چومتے تھے اور کہتے تھے کہ تو وہ ہے جو میرا مال مجھ سے لے کے اللہ تک پہنچاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. لہٰذا یہ اگر ظاہر ہے کہ جس میں جتنا زیادہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے, منع کون کر رہا ہے. فقہ جعفریہ میں اس طرح سے ہے کہ یہ 6 روزے رکھنے کی تاکید ہے, لیکن وہ 3 عید گزرنے کے بعد, یعنی تیسری عید ختم ہو جائے, پہلی دوسری تیسری عید, اور پھر چوتھی شوال سے آپ رکھنا شروع کیجئے اور 6 روزے اس طرح سے کمپلیٹ پورے شوال کے مہینے میں جب بھی آپ رکھیں نا, نہیں وہ ترتیب ہے اس میں کہ 4 5 6 اس طرح سے ترتیب ہی کے ساتھ ہے, وہ اسی کنٹینیوشن میں. اچھا کوئی بعد میں اگر شوال میں روزہ رکھ بھی لے تو وہ غلط نہیں ہے, لیکن وہ جو خاص ثواب ہے وہ 6 روزوں والا وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے. باقی کوئی 10 شوال کو یہ ہے کہ 3 عید کے دن گزر جانے رکھنے, اس میں بریک نہیں دینا, اس میں کنٹینیوشن ہونی چاہیے. اچھا اس کی کنٹینیوشن کی ایک تھوڑی سی لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ جب ایک بہت کوئی قریبی آپ سے ودا ہو رہا ہو تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اسے فقط دروازے تک نہیں چھوڑ کے آ جاتے, تھوڑا سا اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. رمضان المبارک جب آپ سے ودا ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اتنا خوبصورت مہمان جو جا رہا ہے تو تھوڑا سا اس کے ساتھ اور آگے بڑھو, اور اس کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دو, اور یعنی 6 روزے اور رکھو. تو اس انداز سے اس کی تاکید کی گئی. اور اگر کوئی پورے 6 نہیں رکھتا اور 3 رکھے اس میں کیونکہ یہ فرض نہیں ہے نا, اگر کوئی ایک بھی رکھتا ہے تو اس ایک کے حساب سے وہ ثواب ہے. اور عیدی لینا کتنی ضروری ہے؟ جیسے آپ دونوں ابھی مجھے دیں گے عیدی لینے کا تو پتہ نہیں, پوری ٹیم کو. ہاں بھائی پوری ٹیم کو, بھائی کان میں آواز آئی, پوری ٹیم کو عیدی دیں گے. اچھا تو ویسے تو مفتی صاحب حدیث سنائیں گے کہ اچھی مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے. زیادہ لوگ دیکھ کر یہی, لیکن وہ تو صدقہ ہوا نا, ہم تو عیدی کی بات کہہ رہے ہیں. عیدی بھی ایک صدقہ ہی ہے. تھوڑی سی بات پھر یہ وہی میڈیا پر ہے, اور میڈیا پر اچھا یہ بار بار آج کیوں کہہ رہے ہیں وہی میڈیا پر ہے؟ تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا, میں نے کہا پوچھوں ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں وہی میڈیا پر ہی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایئر وائی سے ہمیں کوئی عیدی مل جائے گی تو پھر ہم آپ کے حوالے انشاءاللہ کر دیں گے. کمیل بھائی کل آپ کو ہم نے مائکرو ویو اوون دیا ہے عیدی, کل ہی آپ کا نام نکلا تھا, اور آپ کی یہ غلط بات ہے اس لیے کہ وہ نام بیلٹنگ میں نکلا تھا, اس کا کوئی عیدی سے تعلق نہیں ہے. وہ بیلٹنگ میں تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر حاضرین موجود ہیں. کمیل بھائی کیونکہ آپ کی میں بہن بھی ہوں, میں آپ کو سچے دل سے بھائی مانتی ہوں, تو ایک طرف ایک مسکراہٹ. میں مسکرا ہی رہا ہوں کب سے. نہیں میں نے مسکراہٹ دی آپ کو, یہ بھی تحفہ ہی ایک ہے نا, اچھی مسکراہٹ بھی تحفہ ہی ہے. اچھا اس میں یہ دیکھ ہی نہیں رہے, اب یہ کیا بات ہے, دیکھیں نا اب خود مجھے عیدی میں مسکراہٹ دے رہے ہیں, اور جب میں دے رہی ہوں تو اس پہ پوری ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. نہیں میں یہ ایک الگ سے اس میں حوالے سے بات ہو گئی. اصل بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دینا اور لینا اس میں اچھی بات ہے. اس کو اوپر عمیر بھائی اور کمیل بھائی دونوں سے انشاءاللہ تعالی ہم عیدی ضرور لیں گے. خدا حافظ.